بنام خداوند بخشندہ مہربان، لاکھوں درود و سلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب طیبہ پر۔ آج آپ کے سامنے ایرج مرزا کے انتہائی خوبصورت اشعار اور انتہائی سبق آموز آپ کہہ سکتے ہیں یہ اشعار یا نظم ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا عنوان آپ کے سامنے ہے کارگر و کارفرما۔ کارگر کہتے ہیں مزدور کو اور کارفرما کہا جاتا ہے مالک کو۔ مالک اور مزدور کے درمیان ایک تعلق، ایک رشتہ، اور اس کے اندر ایک احترام کا پہلو اور پھر ایک میسج ہمیں دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ انہیں کیسے پیش آنا چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے شعر کی جانب۔ شنیدم کارفرمائی نظر کرد، ضرور یہ عجب و نخوت کارگر را۔ شنیدم میں نے سنا، کارفرمائی، کارفرما کہتے ہیں مالک کو، کارفرمائی یعنی ایک مالک، نظر کرد یعنی اس نے نگاہ کی، اس نے دیکھا، ضرور یہ عجب تکبر کی نگاہ سے، زے کمانی سے عجب کہتے ہیں تکبر کو، ضرور یہ عجب یعنی تکبر کی نگاہ سے۔ عجب و نخوت تکبر اور غرور کو کہا جاتا ہے، دونوں الفاظ آپس میں مترادف ہیں۔ کارگر را، کارگر کہتے ہیں مزدور کو، را کمانی کو۔ شنیدم کارفرمائی نظر کرد، میں نے سنا، کارفرمائی یعنی ایک مالک نے، نظر کرد دیکھا، میں نے سنا کہ ایک مالک نے دیکھا، ضرور یہ عجب و نخوت کارگر را، مزدور کو تکبر اور غرور کی نگاہ سے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک مالک نے ایک مزدور کو تکبر اور غرور کی نگاہ سے دیکھا۔ نتیجہ نیکسٹ ہمارا شعر ہے، روان کارگر از وی بیازرد کہ بس کوتاه دانست آن نظر را۔ روان کا معنی ہوتا ہے روح، کارگر مزدور کو کہا جاتا ہے از وی، از او ہے اصل میں، یہ از کا معنی سے، وی کا معنی اس یعنی اس سے، بیازرد آزردن سے ہے دکھی ہوئی، تکلیف میں مبتلا ہوئی، کہ بس کا معنی بہت، کوتا یعنی پست، مختصر، حقیر، گھٹیا، دانست یعنی اس نے سمجھا، اس نے جانا، ان نظر را اس نگاہ کو۔ روان کارگر از وی بیازرد، مزدور کی روح اس سے دکھی ہوئی، یعنی اس نگاہ سے، تکبر والی نگاہ سے، کہ بس کوتاه دانست ان نظر را، کیونکہ اس نے اس نظر کو بہت پست جانا، بہت گھٹیا جانا، بہت گھٹیا پایا۔ نیکسٹ ہے، بگفت ای گنجور این نخوت از چیست چو مزد رنج بخشی رنج بر را۔ بگفت اس نے کہا، اے گنجور، اے مالدار، گنجور یعنی مالدار، این نخوت یہ نخوت یعنی تکبر، غرور، از چیست، از چے است یعنی کس وجہ سے ہے، از کا معنی سے اور چے کا معنی کیا یا کس کے معنی میں ہے، از کا معنی ہے یعنی کس وجہ سے ہے۔ چو جب مزد رنج، مزد کہتے ہیں مزدوری کو، رنج کہتے ہیں محنت کو، محنت کی مزدوری، بخشی تو بخشتا ہے، تو دیتا ہے، رنج بر یہ اکٹھا بھی لکھا جاتا ہے اور الگ الگ بھی، جیسے الگ یہاں پہ لکھا ہے رنج اور بر، اس کا معنی بھی مزدور ہے، محنت کش۔ بے گفت اے گنجور ان نخوت از چیست، بے گفت اس نے اس سے کہا، اے گنجور، اے خزانے کے مالک، اے مالدار، ان نخوت یہ غرور، از چیز کس وجہ سے ہے، چو مزد رنج بخشی جب تو محنت کی مزدوری دیتا ہے، رنج بر را محنت کش کو، جب تو محنت کش کو یعنی مزدور کو اس کی محنت کی مزدوری دیتا ہے تو پھر یہ تیرا تکبر کس وجہ سے ہے۔ نیکسٹ ہے، من از آن رنج برگشتم کہ دیگر نبینم روی قبر گنجور را۔ من میں، از کا معنی سے، آن کا معنی اس، یعنی میں اس لیے یا اس وجہ سے، رنج بر یعنی مزدور، محنت کا، گشتم میں بنا، گشتن ہونے کو کہتے ہیں، بننے کو کہا جائے گا یہاں پر، میم یعنی میں ہوا، میں بنا، کہ دیگر کہ مزید، نہ بینم میں نہ دیکھوں، روی قبر، رو کہتے ہیں چہرے کو، قبر کہتے ہیں
تکبر کو اور گنجور کہتے ہیں مالدار کو، خزانے کے مالک کو. من از آن یعنی میں اس وجہ سے، رنج بر محنت کش، گشتم بنا کہ دیگر کے مزید، کہ میں محنت کش اس لیے بنا کہ مزید نبینم روی قبر گنجور را، کہ میں مالدار کا غرور والا، تکبر والا چہرہ نہ دیکھوں، میں اس لیے مزدور یا محنت کش بنا تھا. تو از من زور خواهی من ز تو زر، چه منت داشت باید یک دیگر را. من تو جو ہے از من مجھ سے، زور یعنی طاقت، خواہی تو چاہتا ہے، اور من میں، ز تو تجھ سے، زر یعنی روپیہ پیسہ، دولت، مال، سونا. چے منت کیا احسان، منت یہاں احسان کے معنی میں ہے، کیسا احسان، کیا احسان. داشت باید رکھنا چاہیے، داشت کا معنی رکھنا، باید کا معنی چاہیے. یک دیگر را، یک دیگر یعنی یک کا معنی ایک ہے، دیگر کا معنی دوسرا یعنی ایک دوسرے کا. تو از من زور خواہی، تو مجھ سے زور چاہتا ہے، تو مجھ سے طاقت چاہتا ہے. من ز تو زر، اور میں تجھ سے روپیہ پیسہ. چھ منت داشت باید یک دیگر را، تو پھر ایک دوسرے کا کیا احسان رکھنا چاہیے. چھ منت داشت باید یعنی کیا ہے، کیا احسان رکھنا چاہیے. یک دیگر را ایک دوسرے کا، تو پھر ایک دوسرے کا کیا احسان رکھنا چاہیے. تو صرف من نمائی بدرہ سیم، منت تاب روان نور بصر را. تو صرف یعنی نمائی، صرف نمائی یعنی خرچ کرتا ہے، صرف خرچ کرنے کو کہتے ہیں. خرچ یعنی صرف خرچ یعنی نمائی تو کرتا ہے یعنی تو خرچ کرتا ہے. بدرہ سیم، بدرہ کہتے ہیں تھیلی کو اور اشرفی کو سیم کہتے ہیں چاندی کو. منت یہ لفظ جو ہے یہ من اور تے ہے یعنی میں اور تو کے معنی میں. میں تے یعنی تو یعنی تجھ پر. روان روح کو کہتے ہیں تاب روان، تاب طاقت کو کہا جاتا ہے. تاب روان یعنی روح کی طاقت. نور بصر آنکھ کا نور، بصر کہتے ہیں آنکھ کو. تو صرف من نمائی بدرہ سیم، تو مجھ پر چاندی کی اشرفی خرچ کرتا ہے. تو صرف من نمائی، تو مجھ پر خرچ کرتا ہے. بدرہ سیم چاندی کی اشرفی. منت تاب روان، اور جواب میں تجھ پر تاب روان روح کی طاقت و نور بصرہ اور آنکھوں کے نور کو، اور میں تجھ پر روح کی طاقت اور آنکھوں کے نور کو. نیکسٹ ہے زمن زور و ز تو زر این بان در، کجا باقیست جا عجب و بطر را. ز من مجھ سے، زور یعنی طاقت، و اور ز تو تجھ سے، زر یعنی روپیہ پیسہ، این با آن در یعنی این بے آن در. این یعنی یہ اور آن کا معنی وہ یا اس، ٹھیک ہے نا. این کا معنی اس، مراد یہ کہ این با آن در، در یعنی یہاں بدلے کے معنی میں ہے یعنی یہ اس کے بدلے یعنی یہ اس کے برابر. کجا یعنی کہاں. باقیست یعنی باقی است، باقی ہے. جا جگہ. عجب و بطر دونوں الفاظ آپس میں مترادف ہیں غرور اور تکبر کے معنی میں. زمن زور وز تو زر، زمن زور یعنی مجھ سے طاقت، وز تو زر اور تجھ سے پیسہ. این با آن در یہ اس کے برابر، یہ اس کے بدلے یعنی طاقت کے بدلے پیسہ، پیسے کے بدلے طاقت. کجا باقیست کہاں باقی ہے. جا جگہ، عجب و بطر را غرور اور تکبر کی، تو پھر غرور اور تکبر کی جگہ کہاں باقی ہے. نیکسٹ ہے نہ باقی دارد این دفتر نہ فاضل، گوہر دادی و پس دادم گوہر را. نہ باقی دارد، نہ باقی دارد یعنی رکھتا ہے. این دفتر، این کا معنی یہ، دفتر کا معنی رجسٹر. نہ فاضل، فاضل کا معنی فالتو، زائد، اضافی. گوہر موتی کو کہتے ہیں. دادی یعنی تو نے دیے، واپس اور واپس. دادم
میں نے دیے. پس دادم یعنی میں نے واپس دیے. گوہر را گوہر موتی کو کہتے ہیں. پس دادن یعنی واپس دینے کو کہا جائے گا. تو نہ باقی دارد این دفتر نہ فاضل, یہ رجسٹر این دفتر یعنی یہ رجسٹر, نہ باقی دارد نہ کچھ باقی رکھتا ہے, نہ فاضل اور نہ اضافی, یعنی نہ میرا کوئی تیرے پاس کوئی حساب باقی ہے نہ تیرا میرے ذمہ. ٹھیک ہے نا. گوہر دادی واپس دادم گوہر را. گوہر دادی تو نے موتی دیے, واپس دادم گوہر را, اور میں نے بھی موتی واپس کیے. بے کس چون رایگان چیزی نہ بخشد, چه قبر است این خداوندان زر را. بے کس یعنی کسی کو, چون کا معنی جب ہے, رایگان کا معنی مفت ہے, چیزی کا معنی کوئی چیز, نہ بخشد نہیں بخشتا, کہ جب کوئی کسی کو کوئی مفت میں چیز نہیں بخشتا نہیں دیتا. چه کبر است, چه کبر کیا غرور, کیسا غرور, کیسا تکبر. است یعنی ہے, ان یہ خداوندان, خداوندان جمع ہے الف نون کے ساتھ, اور خداوند کا معنی ہے مالک, زر کا معنی ہے روپیہ پیسہ. خداوندان زر یعنی مال و دولت جو ہے اس کے جو مالک ہیں, جن کو دولت مند ہم کہتے ہیں. بے کس چون رایگان, بے کس کسی کو, چون جب, رایگان مفت میں چیزی کوئی چیز, نہ بخشد نہیں دیتا, یعنی جب کوئی کسی کو مفت میں کوئی چیز نہیں بخشتا, کوئی چیز نہیں دیتا. چکے براست ان خداوندان زر را, تو پھر ان دولت مندوں کا یہ کیسا تکبر ہے, یہ کیسا غرور ہے, جب مفت میں کوئی کسی کو چیز نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. کہ جواب میں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اگر پیسہ دیتے ہیں تو محنت کرنے والا مزدور انسان بھی جواب میں اپنا خون پسینہ دیتا ہے, جو شاید پیسے سے زیادہ قیمتی ہے. چرا بر یک دیگر منت گزارن, چو محتاجن مردم یک دیگر را. چرا کا معنی ہے کیوں, بر یک دیگر, بر یک دیگر ان ایک دوسرے پر, منت کا معنی ہے احسان, گزارند آخر میں ند لگا ہے جس کا معنی وہ سب ہوتا ہے, یعنی احسان جتلاتے ہیں, وہ سب احسان جتلاتے ہیں. منت یعنی احسان. چو کا معنی جب, محتاجن آخر میں ند لگا ہے یعنی جس کا معنی وہ سب ہے کہ وہ سب محتاج ہیں. مردم لوگ, یک دیگر را ایک دوسرے کے, ایک کا معنی ایک, دیگر یعنی دوسرے, را کا معنی کے. چرا بر یک دیگر منت گزارن, یعنی یہ ایک دوسرے پر کیوں احسان جتلاتے ہیں. چرا یعنی کیوں, بر یک دیگر ایک دوسرے پر, منت گزارن یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں, یعنی یہ لوگ ایک دوسرے پر کیوں احسان جتلاتے ہیں. چو محتاجن مردم یک دیگر را, چو یعنی جب, محتاجن یعنی وہ سب محتاج ہیں, مردم لوگ, یک دیگر را ایک دوسرے کے, کہ جب لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہیں, ایک دوسرے کو ایک شے کے بدلے ایک شے دیتے ہیں اور جواب میں اس شے کے بدلے ایک چیز لیتے ہیں, تو ایک شے کے بدلے ایک شے موجود ہے, وہاں پر پھر احسان جتلانے کی جگہ باقی ہی نہیں بچتی ہے. یعنی اس آپ کہہ سکتے ہیں ان اشعار کے اندر ایرج مرزا نے ایک خوبصورت پیغام ہمیں دیا کہ ہمارا جو معاشرتی رویہ ہے, ایک محنت کرنے والے کے ساتھ, ایک مزدور کے ساتھ ہمارا جو بیڈ بیہیویئر ہے, برا رویہ, اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنا خون پسینہ جواب میں ہمیں دے رہا ہے, ہم مفت میں اسے روپیہ پیسہ نہیں دے رہے. انتہائی خوبصورت میسج تھا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.